بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل سے تقریباً 15 تراویح پورے ہو گئی. پچھلے زمانے میں بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ رمضان کا استقبال 6 مہینوں سے کیا کرتے تھے. ہم لوگ جب رجب آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا سکھلائے ہیں اور دعا کرتے بھی ہیں، رمضان کی یاد تازہ بھی ہو جاتی ہے. تو بعض حضرات ایسے گزرے ہیں جو رمضان کے استقبال میں 6 مہینوں سے انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور پھر 1 مہینہ رمضان، اس کے بعد کے جو 5 مہینے ہیں وہ رمضان کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے. رمضان میں جو عبادتیں کیے ہیں، جو مجاہدات کیے ہیں، جو روزہ، افطار، سحری کیے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، نفل عبادتیں کیے ہیں، ان تمام کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو گویا کہ پورا سال ان کا رمضان کے استقبال اور قبولیت کے لیے ہوا کرتا تھا. اب آپ لوگ سنے ہوں گے، بسا اوقات یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تاخرات آ گئے تو رمضان ہو گئے سکچ. تاخرات آئے تو رمضان ہو گئے سکچ، یعنی رمضان کے جانے کے منتظر ہیں کہ بھئی رمضان کب جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگ رمضان جب آیا ہے جائے گا ہی، تو ہم لوگ اس کے منتظر نہیں رہنا چاہیے. اور ایسے ہی ایک بات کہی جاتی ہے، 15 روزے ہو گئے تو اب تک گاڑی اوپر چڑھی ہے، اب نیچے اترنا ہے، جلدی جلدی چلے آتے. یہ 15 روزے کیا ہے؟ اوپر کو چڑھنا ہے. اب گاڑی اوپر کیسے چڑھے گی؟ سلو چڑھے گی نا. جب اترنا ہے تو تیزی سے اتر رہے. اب کے 15 روزے بہت جلدی چلے آتے. حالانکہ پچھلے زمانے کے لوگ 6 مہینے منتظر، اور بعد کے 5 مہینے، رمضان کے بعد کے 5 مہینے اس کے قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ میں آپ سب حضرات کے سامنے فرمایا تھا کہ کل عرش کے قیامت کے دن عرش کے سائے میں کتنے لوگ رہیں گے؟ 7 لوگ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور عرش کا سایہ کا مطلب کیا بتایا تھا ہمیں؟ اللہ کی اے سی ہے. اللہ کی اے سی. ہماری اے سی تو ایسے ہیں، اللہ کی اے سی کیسی رہے گی جبکہ سورج بالکل سر کے اوپر رہے گا. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی الامامۃ العادل، آدمی ایک اس کو بڑا بنا دیا، امیر بنا دیا، یا وہ حاکم بن گیا، یا پھر میں اپنے کسی گاؤں میں معاملہ کرنے والا بن گیا، یا کسی 2 جھگڑوں میں مجھے حکم بنا دیا گیا، تو اب سمجھیے کہ حق کا فیصلہ کرنے والا. ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف دشمن ہے، تب بھی کس کا فیصلہ ہوگا؟ حق کا فیصلہ ہوگا. حق کی طرف بات کی جائے گی. تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. سب سے پہلا آدمی تو یہ.
دوسرا آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس کی نوجوانی عبادت میں گزری ہو. یہاں بوڑھے آدمی کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کے نے فرما رہے ہیں وَرَجُلٌ شَابٌ، وہ ایسا نوجوان جس کی نوجوانی عبادت میں گزری ہو. اس لیے کہ آج نوجوانی کی عبادت اللہ کو بوڑھے آدمیوں سے بھی زیادہ پسند ہے. اب اس لیے کہ نوجوانی کے دیکھیے ایک آدمی ہوتا ہے گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اس لیے گناہ سے بچ رہا ہے. 70-80 سال کا بوڑھا آدمی ہوگا، اب گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. اس سے بھی زیادہ پسند اللہ کو کون ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت ہو پھر بھی گناہ سے بچے. اس کے اندر شراب پینے کی طاقت ہو، اس کے اندر چوری کرنے کی طاقت ہو، اس کے اندر بڑے بڑے گناہ کرنے کی طاقت ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر سے رک رہا ہو، اور یہ نوجوان کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ نوجوان جس کی عبادت اللہ کے راستے میں جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندوں کے پیر اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وعن عمرہ، عمر کے بارے میں پوچھیں گے. پوری عمر 70 سال 80 سال کی عمر ہے، اللہ پوری عمر کے بارے میں پوچھیں گے، بھئی عمر کہاں گوایا. وعن عمرہ فیما افنا، کہاں اس کو فنا کر دیا، یہ پوچھیں گے اللہ. اب دیکھیے دوسرا سوال اللہ تعالیٰ جو پوچھیں گے وعن شبابہ فیما ابلاہ. اللہ اب یہ جو پوری عمر ہے 70 سال کی، 70 سال میں جوانی ہے یا نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن پھر بھی جوانی کا سوال اللہ الگ سے کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ تیری جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا. عمر کے بارے میں بتایا کہاں فنا کیا، جوانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہاں بوسیدہ کیا، کہاں خراب کر دیا، کہاں خرچہ کر دیا. جوانی بوسیدہ ہوتی ہے گناہوں میں، بدنگاہی میں، بیکار کاموں میں، یہ جوانی چلے جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جوانی دیوانی، بن گئی تو دیوانی نہیں تو جوتے کھانی. تو جوانی میں آدمی کیا کرتا ہے اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پوری عمر کے بارے میں سوال کر پھر الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو دیکھیے صحابہ میں سے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب نوجوانی میں ہی 80 سے 90% صحابہ نوجوانی میں ایمان لے کر آئے ہیں. بوڑھے ہو کر ایمان لانے والے صحابہ بہت کم. اکثر و بیشتر صحابہ نوجوانی میں دین میں مجاہدہ کیے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کیے ہیں، اللہ کے راستے میں جا کر جد و جہد کیے ہیں، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کیے، اپنے بچوں کو یتیم کیے. کب؟ جوانی میں. تو جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ سے سوال کرے گے. تو یہ بھی اللہ کہاں رہے گا؟ عرش کے سائے میں رہے گا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو. اس لیے جوانی کی قدر کرنا، عبادتوں میں گزارنا، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا. تیسرا آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وہ دو لوگ، اب ہم لوگ سب بیٹھے ہیں الگ الگ گھروں سے، الگ الگ گاؤں سے، الگ الگ خاندان سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کتنے ہوئے بھائی؟ 3 ہو گئے. اب سنیے چوتھا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. مسجد میں کا مطلب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں رہنے والا. فجر پڑھ کر گھر سے نکلا، فجر پڑھ کر اپنی ڈیوٹی کو نکلا، اپنے دکان کو نکلا، اب فکر ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے میں ظہر کو جاؤں. ظہر پڑھ لیا، عصر کا انتظار، عصر پڑھ لیا، مغرب کا انتظار، مغرب پڑھ لیا، عشاء کا انتظار. ایسے ہی اس کی 24 گھنٹے کی زندگی نماز کے انتظار میں گزرتی ہے. تو وہ آدمی بھی عرش کے سائے میں رہے گا.
जुमा में एक मरतबा नहीं, जुमा से जुमा को हमारा खाना 8 दिन में, हमारा खाना रोजाना, पीना रोजाना, कारोबार रोजाना, कमाना रोजाना, पीना रोजाना, सब चीज रोजाना, लेकिन बसा औकात नमाजें सिर्फ जुमा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में बैठने वाला भी, इंतजार करने वाला भी, अपने कारोबार में होते हुए, ड्यूटी में होते हुए, अपने घर में होते हुए, सफर में होते हुए नमाज का इंतजार कर रहा है, तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए में जगह देंगे। इसलिए नमाजों की पूरी पाबंदी करना। 4 हो गए। 5वीं बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वरजुलुन तलबतहु ज़ातु मनसबिन व जमालिन, एक खूबसूरत नौजवान लड़की जो ऊंचे खानदान की है, खूबसूरत है और बहुत ही बड़े खानदान वाली है, मालदार है, सब है, ऐसी लड़की उसको गुनाह की तरफ बुला रही है, एक नौजवान को कि गुनाह की तरफ मुतनब्बे कर रही है, गुनाह की तरफ मुतवज्जे कर रही है, तो वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह। जब वो गुनाह की तरफ बुलाती है तो क्या कहता है, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं तेरी बात पर अमल नहीं कर सकता, मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। ये जुमला जिसके ज़ुबान से निकलेगा, जब ऐसी कोई लड़की उसको बुलाए, तो समझो कि अल्लाह ताला उसको भी अर्श के साए में जगह देंगे। सिद्दीक़ साहब बांधवी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, रहमतुल्लाहि अलैह हैं, इन्होंने एक किताब लिखी, आदाबुल मुतअल्लिमीन एक किताब है। तो उसमें एक वाक़या लिखे हैं, सहारनपुर का एक वाक़या, देवबंद के बाद जो सहारनपुर आता है जहाँ पर मज़ाहिर उलूम है, वहाँ का एक वाक़या लिखे हैं, तकरीबन आज़ादी से पहले का वाक़या, तकरीबन 80-90-100 साल के अंदर अंदर का वाक़या है कि एक लड़की दिल्ली में पढ़ा करती थी। अब दिल्ली वहाँ से 150-180 किलोमीटर की दूरी में है, तो वहाँ पर पढ़ा करती थी। अब वो वहाँ से उसकी पूरी पढ़ाई पूरी हो गई, जैसे बीएड वगैरह कुछ डिग्री थी, वो डिग्री पूरा कर कर वहाँ से निकल कर आ रही थी। वहाँ से जब आना शुरू की ट्रेन में, पिछले ज़माने की ट्रेन तो मालूम है आप लोगों को, वो आई। अब आने से पहले पहले सहारनपुर में क्या हो गया, फसाद शुरू हो गया। हिंदू मुसलमानों की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाई शुरू हो गई सहारनपुर में। यूपी तो मालूम है आप लोगों को, तो वहाँ पर पहले से भी ऐसा ही है, तो बहुत बड़ा फसाद शुरू हो गया। अब क्या करना समझ में नहीं आया, वो लड़की को जो घर वाले लेने आ रहे वाले थे, फसाद की वजह से नहीं आ सके। आज के जैसा फ़ोनों का ज़माना तो नहीं कि पहले से इत्तला कर दे कि ऐसा मत आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर रह जाओ, ऐसा भी नहीं था। निकल गई वो लड़की, वहाँ से निकल गई। अब घर वाले स्टेशन को नहीं आ सके, अब ट्रेन सहारनपुर को आ गई। अब ये लड़की बाहर गई तो देखते हैं कि पूरा फसाद। अब डर गई, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। स्टेशन के करीब में एक छोटी सी मस्जिद थी। आज भी दारुल देवबंद में भी, और दारुल में भी, देवबंद में भी, सहारनपुर में आसपास के वहाँ पर जो मुजफ्फरनगर वगैरह है, वहाँ पर एक रिवाज चलता है। कैसा, मस्जिद में पढ़ने वाले तलबा को इमामत के तौर पर रखते हैं, उनको कमरा देते हैं, खाना देते हैं, उनको सैलरी नहीं देते। ऐसा पढ़ने वाले तलबा को रखते हैं। आज भी वो रिवाज चलता है। बहुत सारे तलबा जो दारुल में पढ़ते हैं, सहारनपुर में पढ़ते हैं, किसी मस्जिद की इमामत करते हैं, उनको छोटा सा एक कमरा दे देते हैं और 3 वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना, हम 3 वक्त का खाते हैं, तो उनको 2 वक्त का खाना दे देते हैं और मस्जिद में क़ियाम कर लेते हैं। तो ऐसा ही वहाँ स्टेशन के करीब की मस्जिद में एक तालिब इल्म था, और जो ये लड़की वहाँ पर गई कि मस्जिद में जाने से मेरी इज़्ज़त की हिफाजत होगी। अब ये वहाँ गई, अब जाकर देखती है तो वो लड़का, एक मस्जिद में लड़का बैठा हुआ है जो वहाँ के इमाम है, ऐसा मेहराब में बैठकर वो मोमबत्ती रखकर पढ़ रहा है। अब जैसे ही लड़की को आते हुए देखा, घबरा गया है, अरे क्या भाई, ये रात के वक्त में ये लड़की आ रही है, कोई मुझे साथ में देख लेगा तो इज्जत का सवाल है, बड़ी परेशानी होगी, ये सोचकर बहुत डर गया। अब जैसे ही वो अंदर आई, अपने निगाहों को नीचे रखकर बात कर रहा है कि अल्लाह के वास्ते आप यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ रहना मेरे लिए भी खतरा है, आपके लिए भी खतरा है। अब वो लड़की कहने लगी, भाई अल्लाह के बंदे, आप तो कुरान हदीस का इल्म हासिल करने वाले हो, आप नबी के वारिस हो, आप मेरे भी थोड़ा सुनिए, बाहर फसाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मेरे बाहर जाने से जान माल सब का खतरा है, इज्जत का खतरा है। आप मुझे सुबह तक मोहलत दे दीजिए, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगी, जैसे ही फसादी ये सब घर चले जाएंगे, मैं वापस चले जाऊंगी। अब ईमान का तकाजा था कि हुस्न सुलूक एक तकाजा था, तो उसने कहा कि ठीक है, आप वहाँ पर जाकर कोने में बैठ जाइए। अब ये लड़का पढ़ने में मशगूल हो गया, वो लड़की वहाँ कोने में बैठ गई। वो जो कैंडल था, वो जो मोमबत्ती रखकर पढ़ रहा था, उसमें उसकी रोशनी में पढ़ना शुरू कर दिया।
अब वो लड़की वहीं पर बैठी है, अब कहाँ से नींद आएगी उसको भी, अब इसको भी कहाँ से नहीं आएगी, ये तो पढ़ने वाला था। अब ये लड़की देख रही है कि वो पढ़ते पढ़ते एक एक उंगली को वो मोमबत्ती के ऊपर रखता जा रहा है। पहले इस उंगली को रखा, फिर इस उंगली को रखा, ऐसा करते करते अपने पूरे हाथ को जख्मी कर लिया। सुबह तक यही मामला चलता रहा। अब जैसे ही सुबह हुआ, सुबह सादिक से पहले पहले ये तालिब इल्म उसके करीब में जाकर बताया कि अब तो फसाद ख़त्म हो गया, पूरे फसाद अपने अपने घरों को चले गए, अब आप भी अपने घर को चले जाइए। तो अब वो कहने लगी ठीक है, मैं तो जानने वाली ही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि रात में आप ये क्या कर रहे थे कि बार बार एक उंगली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी उंगली आप ये मोमबत्ती के ऊपर क्यों रख रहे थे? अब वो तालिब इल्म कहने लगा, अल्लाह के बंदी, वो मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, जाओ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, इस जवाब की तुमको ज़रूरत नहीं है, जाओ। तो वो कहने जिद करने लगी, बताएंगे तो जाऊँगी वरना यहीं पर रह जाऊँगी। अब ये डर गया, अरे को तो एक आदमी भी मुसल्ली भी देख लेगा तो बड़ा मसला होगा। तो अब वो मजबूरन शर्म के मारे खुद कहने लगा कि देखो, जब मैं बैठा था मेरे दिल के अंदर बुरा ख्याल आ रहा था, गुनाह का तस्वुर आ रहा था कि शैतान बार बार मुझे आमदा कर रहा था कि कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी बातों को देखने वाला नहीं, तुम्हारे काम को देखने वाला नहीं, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले इस लड़की से। तो मैं मेरे दिल को ये सबक सिखा रहा था, मेरे दिल को मैं मुतनब्बे कर रहा था कि ए अल्लाह के बंदे, ये जो तेरे सामने छोटी सी मोमबत्ती रखी हुई है, इस आग को तू बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, इस आग के तपिश को तू बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, तो ये गुनाह में मुब्तला होकर अल्लाह की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये सबक मैं अपने दिल को दे रहा था। अब ये बात सुनकर वो लड़की चली गई। अब वो तो बड़े मालदार घराने की थी और इल्म भी बहुत हासिल कर चुकी थी, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर चुकी थी, पूरी पढ़ाई ख़त्म कर कर आ रही थी। उसका निकाह एक दूसरे जगह तय होने वाला था, उसका निकाह एक दूसरे ख़ानदान में तय होने वाला था। अब गए तो मंगनी है, दूसरे या तीसरे दिन मंगनी है उसकी। अब पूरे बोलने लगे, चलो अल्लाह का शुक्र है तुम आफियत के साथ घर को आ गई हो, अब तुम्हारी मंगनी है फ़लाँ घराने में। अब ये लड़की कहने लगी, मैं निकाह नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। तो फिर शादी नहीं करेगी वो तो करोगी तो क्या करोगी फिर? कहा कि शादी तो करूँगी, लेकिन वहाँ जो स्टेशन के करीब में जो मस्जिद में इमाम है उससे करूँगी। अब सब परेशान, तो इतने बड़े घर के ख़ानदान की है, इतने मालदार मालदार की बेटी है होकर तो वो मस्जिद के इमाम से निकाह करेगी? कहा हाँ मैं उससे ही करूँगी। सब समझाए रिश्तेदार वगैरह सब समझाने के बावजूद भी लड़की मानने के लिए तैयार नहीं। अब सब लोग इसमें से ख़ानदान वाले जाकर फिर लड़के से बात करें तो वो भी कहने लगा कि भाई आप इतने मालदार और मेरे पास तो 2 जोड़ी कपड़े हैं, बस क्या है 2 जोड़ी कपड़े हैं, आपकी इतनी बड़ी मालदार की लड़की मैं शादी कर मैं क्या करूँ? तो फिर लड़की से कहा गया कि वो ऐसा कह रहा है कि माल की ज़रूरत नहीं, कपड़ों की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर जो अमानतदारी है उस अमानतदारी पर मैं निकाह करना चाहती हूँ, उसके अंदर जो अमानतदारी है। तो कहा कि चलो ठीक है, बाद में बात हो गई, मान लिए। तो लड़के के साथ उसका निकाह हो गया। अब सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह इस वाक़ये को लिखने के बाद नीचे में एक लाइन लिखे हैं, ये सबके लिए एक ज़रूरी बात है। क्या लिखे हैं हज़रत? जब बंदा अल्लाह के डर से हराम से रुकता है तो अल्लाह ताला बसा औक़ात उस हराम को हलाल तरीक़े से लाकर देते हैं। अल्लाह के डर से हराम से रुकता है तो अल्लाह उसी हराम चीज़ को हलाल बनाकर लाकर देते। वही ख्वाहिश अगर बंदा निकाह से पहले कर लेता तो अल्लाह का मलऊन बंदा बन जाता था, जानी बन जाता था, अल्लाह का मरदूद बन जाता था। लेकिन अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से उस ख्वाहिश को पूरा करने से रुक गया। अल्लाह उसी लड़की को निकाह के ज़रिए से हलाल बना कर लाया। अब अपनी ख्वाहिश को पूरी करेगा तो अल्लाह ताला सवाब लिखेंगे। तो ये नौजवानों की सिफत होनी चाहिए। तो हज़रत बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में वाक़या लिखे हैं, आदाबुल मुतअल्लिमीन किताब है। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम भी अल्लाह के डर से, अब जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, जो दुनिया में शराब नहीं पिएगा अल्लाह उसको जन्नत की शराब पिलाएंगे, जो दुनिया में सोना नहीं पहनेगा अल्लाह उसको जन्नत में सोना पहनाएंगे, जो यहाँ पर रेशम का लिबास नहीं पहनेगा अल्लाह उसको वहाँ रेशम का लिबास पहनाएगा। अल्लाह के डर से रुक रहा है बस। तो ऐसे ही अल्लाह के डर से रुकने वालों के लिए अल्लाह ताला खुशखबरियाँ देते हैं। कितने लोग हो गए? 5 हो गए ना? 5 हो गए ना भाई? छठा आदमी कौन? छठा आदमी वो
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَهًا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَ يَمِينُهُ، کہ ایسا صدقہ کرنے والا کہ سیدھا ہاتھ داہنا ہاتھ کیا خرچ کیا ہے، کیا صدقہ کیا ہے، ایسا چھپ کر کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا خرچ کیا ہے. یعنی چھپ کر خرچ کرنے والا، دکھا کر نہیں، ریاکاری سے نہیں. بسا اوقات دیکھیے دکھا کر خرچ کرنا افضل ہوتا ہے، بسا اوقات چھپا کر خرچ کرنا افضل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، جگہ خریدنے کا چندہ ہو رہا ہے، مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، تو اب بتا کر دیجئے. اب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چندہ ہو رہا ہے، اب دکھائیے، کیونکہ آپ کے لکھانے کی وجہ سے دوسروں میں جذبہ پیدا ہو سکتا، دوسروں میں شوق پیدا ہو سکتا. یہاں پر دین کا فائدہ ہو، اب یہاں پر دکھا، لیکن نیت اللہ کے لیے رکھنا ہے. بسا اوقات چھپا کر خرچ کرنا افضل. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی غریب ہو گیا، حالات اچھے تھے، اس کے حالات کچھ بگڑ گئے، اب سب کے سامنے بھائی لو ادراؤ صاحب تمہارے حالات اچھے نہیں نا، یہ 500 روپے لے کو سب کے سامنے دیے، تو اب اس کی بے عزتی ہوتی، اس کا دل کو ٹھیس پہنچتی. تو اس لیے اب یہاں پر چھپا کر خرچ کرنا افضل ہے. 7واں آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جو رات میں کسی کو معلوم ہوئے بغیر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اس حال میں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی کل عرش کے سائے میں رہے گا. یہ 7 لوگ ہو گئے. بعضوں کو ابھی ڈاؤٹ ہے 6 ہوئے کی 5 ہوئے کی 7 ہوئے کی. میں دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے آدمی کون ہے کہ الامامۃ العادل، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہو. دوسرا وہ نوجوان جس کی عبادت نوجوانی میں گزری ہو. تیسرا وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے ملتے ہو اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہو. چوتھا آدمی وہ جو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. پانچواں وہ ایک کسی لڑکی نے اس کو گناہ کے لیے بلایا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ. چھٹا وہ جو داہنا ہاتھ کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا. ساتواں وہ جو رات میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رکھتے ہیں. تو اس میں سے ہم کوئی ایک تو بن جائے، بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک سوال یہ آیا تھا کہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا فرض نماز دوبارہ پڑھنا کیسا ہے. فرض نماز پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد دوبارہ فرض نماز پڑھنا کیسا ہے. تو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ دوبارہ پڑھنا جائز ہے، وہ نفل نماز بن جائے گی. یاد ہے نا بھائی؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ فرض نماز پڑھ لیں گے تو وہ نفل ہو جائے گی، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن فجر کی نماز اور عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جب آدمی فرض ادا کر دیا تو اس کے بعد نفل ممنوع ہے، نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتے. اس لیے ظہر مغرب عشاء ہو تو وہ اب جیسے مثال کے طور پر آپ فردوس میں نماز پڑھ کر آئے تو اب یہاں پر ابھی جماعت ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ. کون سی نماز میں؟ ظہر عصر، ظہر مغرب عشاء میں، اور فجر عصر میں نہیں، اس لیے کہ فجر عصر کے بعد نفل ممنوع ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمان کا غیروں کی قبر کھودنا کیسا ہے. مسلمان آدمی ہے، غیروں کی قبر کھود رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کو آمدنی کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو مزدوری کے طور پر آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دوسرا ذریعہ ہے تو اس کو چھوڑنا بہتر ہے، یا پھر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اختیار تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے. بس حرام تو نہیں ہے، آدمی کرنا چاہے تو دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو کر سکتا ہے. لیکن ان کے رسومات میں جیسے ان کو انتم سنسکار وغیرہ کرتے ہیں اس میں شریک ہونا بالکل جائز نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کھودنا، ختم کرنا، آ جانا، ختم. اس کے بعد کا جو بھی کام ہے وہ سب وہی کریں گے، اس میں ہم لوگ شریک بھی نہیں ہونا، ان کے پاس ٹھہرنا بھی نہیں، ان کے پاس کھڑنا بھی نہیں، اس میں کسی کام میں شریک نہیں ہونا، ورنہ وہ کام تو حرام ہے، پھر اس میں شریک ہونا حرام ہے. جی دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدمی سمندر کے پاس بھی وضو کرے تو پانی کو ضرورت کے بقدر استعمال کرو. بتائیں اب ہم مسا کر رہے ہیں، وہ نل آن میں ہی ہے، مسا کر رہے ہیں آرام سے، چوتھائی سر کا مسا کرے بغیر پورے سر کا مسا کر رہے ہیں.
کانوں کا مسا اگر سب کرنا ہے بالکل کرنا ہے، لیکن پانی کا اسراف زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پانی ایک نعمت ہے اور ہر نعمت کو اپنے جتنا استعمال کرنا ہے اتنا ہی استعمال کرنا، زیادہ استعمال کرنے سے وہ نعمت کی ناقدری میں شمار ہوگا اور اس پر گناہ ہوگا۔ آپ ہی دیکھیے سمندر کے پاس، ندی کے پاس، نالے کے پاس بھی اگر وضو کرنا ہو تو ضرورت کے بقدر پانی استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے اب اصل بات کیا ہے، جب نل میں وضو کرتے ہیں نا تو پانی بہت اسراف ہوتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ دیکھیے لوٹے میں آدمی آسانی سے وضو کر لیتا ہے، لیکن جب نل میں کرنا پڑتا ہے تو تقریباً 3-4 لوٹے پانی چلے جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہم لوگ پانی کو بچا سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر پانی کو بالکل آہستہ رکھ کر نل کو ہم لوگ اس کو جتنا پانی چاہیے اتنا ہی لے کر آہستہ رکھیں گے۔ اب لینے میں تاخیر ہوگی، آدمی وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا، صبر نہیں کرتا، زور رکھتا ہے ہاتھ جلدی چلو جلدی بھر جانا۔ اب یہ اس میں جتنا پانی آئے گا چہرہ دھونے تک اس کے 3 کو تک پانی نہیں چلے آتا۔ تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے پانی کو کم استعمال کرنا چاہیے، زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ میں دیکھیے کوئی حیت تو ضروری نہیں ہے کہ 2 تشہد ہی بیٹھنا ہے یا 4 زانوں بیٹھنا ہے، ایسا کوئی خاص نہیں ہے۔ امام صاحب کو دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، البتہ خطبہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے۔ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ 2 رکعت کی نماز کی طرح ہے، تو اسی لیے خطبے میں ادھر ادھر دیکھے بغیر توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ امام صاحب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب جیسے بھی ہو، آپ لوگ سامنے بیٹھنا یا جمعہ میں قریب آ کر بیٹھنا فضیلت ہے، جہاں پر بھی بیٹھے ہو تشہد سے بیٹھے تو بہتر، اگر نہیں ہو سکتا تو 4 زانوں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن خطبے میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنا یا پھر پیچھے ہے سو لوگوں کو سامنے آؤ بول کے اشارہ کرنا، یہ تمام چیزیں، یا پھر حسیر کے ساتھ کھیلتے رہنا، یہ لغو باتیں ہیں، اس سے ممانعت آئی ہے حدیثوں میں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جمعہ میں خطبے میں خاص طور پر توجہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جی اور کچھ؟ نہیں سنیا نہیں۔ چھوٹے بچے کو جو سمجھے بچے وہ اکثر پیشاب کرتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ دیکھیے لڑکوں کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچیوں کے جو پیشاب ہوتے ہیں وہ ناپاک ہیں، جتنا بھی حصہ لگا ہے اس کا دھونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑا برابر بھی لگا، معلوم ہوگا کہ پیشاب لگ گیا ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، دھو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ البتہ آپ کو کپڑے میں جہاں لگا ہے اتنا ہی دھوئیے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چھوٹے بچے رہتے ہیں، اکثر بیشتر ماؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا کہہ کر بچوں کو لینا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ بچوں کو لینا ہے، بچوں کو پیار کرنا، محبت کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے، لیکن وہ پیشاب کر دیتے سمجھ کر بچوں کو نہیں لینا غلط ہے۔ اب بچے ہیں کریں گے ہی، یا پھر اس کا کوئی انتظام کر لے، پیمپر وغیرہ کوئی اس کو پناتے رہیں، اور اگر لگ گیا تو دھونا ضروری، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں بولو۔ اچھا دیکھیے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں کیا؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے نہیں پڑھنے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بیسن ہوتا ہے اس کے اندر اگر گندگی نہیں ہے، بالکل صاف ہے، تو آپ لوگ آہستہ سے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے اندر گندگی ہے تو آپ لوگ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے ہمیشہ بیسن کو بغیر گندگی کے صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور اکثر و بیشتر اٹیچ باتھ روم ایک سٹیپ اوپر رکھنا بہتر ہے۔ وہ جو بیسن رہتا ہے اس کو کیا کرنا، اس کو تھوڑا ایک اوپر کرنا، یا پھر یہ اوپر رہنا وہ نیچے رہنا، تھوڑا فرق کرنے کے لیے، تو اس طریقے سے ہو تو بہتر ہے۔ اور بسم اللہ نہیں پڑھنے کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اب جو میں بولا نا ایک سٹیپ اوپر رہتی بول کو، اس سے اترتے اس وقت میں غفرانک الحمدللہ الذی پڑھ لینا۔ آپ وضو کر کر باتھ روم کے باہر سے نکلتے تو وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ لینا۔ آپ جب وہ ویسٹرن سے یا پھر اس سے نیچے اترتے نا، تب وہ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا پڑھ لینا۔ ٹھیک، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔